دیکھو حضرت جنید بغدادی کا صرف ایک مقام دیکھو، آپ کو عظمت سمجھ میں آئے گی سرکار جنید بغدادی. حضرت سری سقطی جو سرکار جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی ہیں، مامو جان بھی ہیں. آپ مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، پیر و مرشد کے پاس لوگ آئے، آ کے پوچھنے لگے حضور کیا کوئی مرید مراتب میں، درجات میں، قرب الہی میں، معرفت میں کیا اپنے مرشد سے بھی بلند ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہو سکتا ہے بشرطے کہ مرید جنید بغدادی ہو. بشرطے کہ مرید جنید بغدادی ہو نہ بولے. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہر مرید اپنے مرشد سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے جنید کو ایسا بنایا ہے. یہ اگر ذات ہے تو پھر یہ معرفت میں بڑوں سے بھی آگے بڑھنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت عطا کی. حضرت جنید بغدادی کا معاملہ الگ تھا، ان کی روحانی کیفیات الگ، ان کے حالات الگ، ان کے احوال الگ. حضرت جنید بغدادی سے اللہ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے منظور. سالک وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے بھی دیکھتا ہے اور پھر آگے زمین پہ ٹھہرتا بھی ہے. ان سالکوں کے سردار کا نام جنید بغدادی ہے. امام السالکین حضرت جنید بغدادی. ایک ہوتا ہے مجذوب. مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو رب کا جلوہ دیکھے اور گم ہو جائے. ایسا گم ہو گئے ان کو خبر ہی نہیں ہے یہ بیوی ہے، یہ بچے ہے، یہ اتوار ہے، یہ پیر ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، کوئی خبر نہیں. حتیٰ کہ ان کو اپنے کپڑوں کی، اپنی جسمانی کیفیت کی بھی ان کو خبر نہیں رہتی. اتنا گم ہو جاتے اللہ کے جلووں میں کہ اس طرح یاد مولا میں، تجلیات الہی میں ڈوب جاتے کہ انہیں پھر زمین پر آنا یاد نہیں رہتا. تجلیات الہی میں غرق ہو جاتے، پورے ڈوب جاتے مکمل. اب انہیں احوال کلیات کا تعلق نہیں رہتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. کبھی کبھی ان کی کیفیت وہ جذب ختم ہوئی تو پھر وہ دنیا کے تعلق سے دو چار باتیں کرتے، پھر وہ کیفیت میں واپس چلے جاتے. ہمیشہ جذب ان کے اوپر غالب رہتا. اور ایسے لوگوں میں سینکڑوں ہزاروں بزرگ سرکار جنید بغدادی کے دور میں تھے جو تجلیات الہی دیکھتے تھے. اللہ جب ان کے اوپر سے پردے ہٹاتا تھا وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، اسی میں گم ہو جاتے تھے، تجلیات الہی میں خود ہو جاتے. لیکن حضرت جنید بغدادی سے اللہ نے جو کام لیا کہ رب کے جلوے بھی دیکھنا اور پھر آ کے حقوق ازدواجی بھی ادا کرنا. رب کے جلوے بھی دیکھنا، آگے حقوق العباد بھی ادا کرنا. رب کے جلوے بھی دیکھنا، تجلیات یاد کے سمندر میں غوطہ زدی ہونا اور آگے پانچوں وقت کی نماز بھی ادا کرنا. یہ جو اللہ نے کام سرکار جنید بغدادی سے لیا تو یہ تجلیات دیکھنا کیسا، پھر سنبھلنا کیسا. حضرت جنید نے پوری دنیا کو اس کی تعلیمات عطا فرمائی اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی کا فیضان تمام سلسلوں میں چلا. اس کے بعد یہ مجذوبیت کا سلسلہ کم ہوا اور سلوک کے سلسلے کی تعداد بڑھنے لگی. اب ہر سلسلے میں جتنے آپ کو سالک نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے غلام جنید بغدادی بنے ہوئے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، پیارے حبیب کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سلسلے جنیدیہ کا ہمیں جھوٹا پینے کا شرط عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں حضرت جنید بغدادی کا فیضان لینے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ان کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے، ان کی نسبت ہمارے ناموں کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ان کے نام کا نسبت جب ہمارے ناموں کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو دنیا والوں کو پتا چلتا ہے یہ
صدی ہجری کے جلیل القدر امام کا نام، روحانیت کے سردار کا نام ہے، امام الطریقت کا نام ہے، کبار اولیاء کی شان رکھنے والی ذات کا نام حضرت جنید بغدادی ہے۔ پہلی صدی ہجری میں جس ذات کا نام سب سے بلند و بالا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے بعد اس ذات اقدس کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری صدی ہجری میں جس ذات کا نام سب سے بلند و بالا ہوا تھا، اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تیسری صدی ہجری میں پوری 100 سال کی تاریخ میں جس ذات کو دنیا سب سے زیادہ مانتی تھی، جانتی تھی، چاہتی تھی، اس ذات کا نام سید الطائفہ سراج الاولیاء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر کسی کے نام کے ساتھ 25 سال کی نسبت لگی ہوئی ہے، انہیں اگر اتنا ہوشیاری کرتا تو پھر ہم لوگوں کتنے اچھے ہوشیار لوگ آئیں گے۔ ہماری نسبت تو 1100 سال پرانی ہے، 1200 سال پرانی نسبت لگا کے بیٹھے ہوئے بھائی، خیال کرو، فخر کرو اپنی قسمت پر۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جنیدی بنا دیا، وہ جنید بغدادی کا غلام بنا دیا، جو جنید خود کہتے ہیں ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو خدا تک کیا پہنچا۔ اللہ نے اس جنید بغدادی کا غلام بنا دیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار جنید، اچھا دیکھو، ہر کسی کے بارے میں جو ہے مریدہ تعریف لکھتے، اشعار لکھتے اور جو ہے تقریر کرتے، تو وہ مرید صاحب کون رہتے؟ مبلغ صاحب۔ وہ مرید صاحب کون رہتے؟ شاعر صاحب۔ وہ مرید صاحب کون رہتے؟ مسجد کے امام صاحب۔ مگر قربان جاؤ جنید بغدادی کے، جنید بغدادی کا تعارف پوچھنا ہے تو گلبرگہ کے کسی مرید سے مت پوچھو، جنید بغدادی کا تعارف پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی جس داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلہ کشی کرتے تھے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھو کہ جنید بغدادی کون ہے۔ جس در پہ بیٹھے غریب نواز فیض لیا کرتے تھے، وہ صاحب مزار جنید بغدادی کی عظمت میں کشف المحجوب کر کے کتاب لکھ کر چھوڑا۔ جنید بغدادی کی تعریف پوچھنا ہو مسعود بھائی سے پوچھو، ہر جلسے میں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ پرائیویٹ جلسہ بھی تو ایسی ہے، گورنمنٹ کا سرکاری جلسہ ہے تو بھی ایسی ہے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی بات ملا دی۔ جنید بغدادی کا تعارف کوئی مرید گلبرگہ کا مرید، حیدرآباد کا مرید تعارف اللہ کی قسم نہیں کرا سکتا۔ جنید بغدادی کا تعارف سرکار سردار اولیاء غوث الاعظم دستگیر کروا ہے۔ جنید بغدادی کا تعارف سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کروا ہے۔ ایک طرف سردار اولیاء تعارف کرا رہے ہیں تو ایک طرف سلطان الہند تعارف کرا رہے ہیں۔ اور پھر جب سارے کتابوں کو آپ پڑھ چکے تو پھر آپ گلبرگہ، ابھی بھی گلبرگہ میں تعارف کرانے کے لیے نہ کسی سراج بابا کی ضرورت ہے، نہ کسی احمد نقشبندی کی ضرورت ہے۔ میرے جنید کا تعارف تو حضرت سراج الدین جنیدی کا مرقد اکبر کروا ہے۔ یہ شہزادہ تعارف کروانا اپنے دادا کا، دیکھو میں ایسی شان والا ہوں تو پھر آؤ میرے دادا کو سمجھو کہ وہ کیسی شان والا۔ میرے پیارے دوستو، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی ہے
میرے بھائی اللہ کا کروڑ کروڑ شکر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے تو کم ہے اللہ نے اس جنید بغدادی کا ہم کو غلام بنا ان کا چھوٹا اللہ نے ان کا پیالہ ہم کو پلا دیا اور ہم نے سلسلے والوں سے نہیں دیا یہ بھی ایک خاص بات سنو اب اگر کوئی اپنی میرا مرید بنا تو میں سلسلے والا ہوں ہم نے جنید بغدادی کا جھوٹا سلسلے والوں سے نہیں پیا ہم نے جنید بغدادی کا پیالہ ان کی اولاد سے پیا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ حضور شیخ کبیر زندہ باد حضور شیخ کبیر زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ بڑی بات سمجھے تو سمجھ نہیں سمجھے تو کہہ رہا ہوں آپ نے کیسے میاں میں جاتے آتے ایک کال کر رہا حیدرآباد سے ایک صاحب کال کر رہا ہوں چاہنے والے یہ سلسلے کی دعوت میں چل رہے نا کانفرنس کے تو سلسلے میں کوئی دعوت دی ہے اور نہیں کال کر رہا تو بچہ کو بتانا کیا ہوا بیٹے بابا میں تو بابا بہت بیمار ہے بات نہیں کر سکتے ارے میں کہیں نہیں کر سکتا ایسی کیا بیماری آ گئی ہے بھائی تیرے بابا سچی خاص پولیس محبت ہے دیکھ نہیں تو ہو سکتا آپ ایک سال کے بعد کر رہے ہوں میں سوال کر رہا ہوں میں بھی سوچ رہا ہوں ایک سال کے بعد کر رہا ہوں تو بولے حضرت وہ بابا بہت بیمار ہے کیا ہوا میاں بولے منہ کا کینسر ہوگا آپ کا تو میں بولتے کہ بولا گھٹکے کھاتے تھے جی ہاں چڑھے کا پان کھاتے تھے گھٹکے کھاتے تھوڑا بات کرنے کا موقع نہیں ہے تو پورا لاسٹ اسٹیج پہ چلے گا پورا کرنا نکال دیے پورا کپڑا نکال پھوٹ پہ مر رہے مسلمان پھوٹ پہ مر رہے اب کیا ہوا ہمیں لاری کے نیچے پہلے جا کے مرتے تھے وہ بند کر دیے تالاب میں کود کے مرتے تھے وہ بند کر دیے پیرا پکڑ کے مرتے تھے وہ بند کر دیا کیا کریں گھٹکے کھا کے مر رہے نیا سسٹم ہے مر رہے گھٹکے کھا کے مر رہے پھر اس کے بعد نماز ہماچل دیکھو نماز جنازہ پڑھ رہی مرے تو مردے کی گھٹکے کھانے والے کی پھر وہ میت میں سے نکلتے کہ گھٹکا کھا ارے آپ کہیں کو کھایا اپنے کو نہیں کھانا ہے بیکار حالات بنے میرے پیارے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں جنیدی بنا دیا اللہ نے ہمیں خاندان جنید کا جھوٹا پلا دیا فخر کرو اپنی قسمتوں پہ ناز کرو سمجھو اس چیزوں کو سمجھے تو یہ بہت بڑی بات یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ گئی نہیں معلوم اللہ کو ہمارے ماں باپ کی کون سی ادا پسند آ گئی نہیں معلوم اللہ لا کے ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے اللہ نے لا کے جنید بغدادی کے در پہ اللہ نے جنید بغدادی کے اللہ نے فخر کرو اپنی قسمتوں پہ فخر کرو ناز کرو اور میں فخریہ طور پہ لکھا تو اپنے نام کے ساتھ فخریہ طور پہ لکھا تو جنیدی تاکہ لوگوں کو پتا چلنا اپن قرآن کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے فخریہ طور پہ لکھا تو جنیدی آپ بھی اپنے نام کے ساتھ جنیدی لکھانا تمہارے بولے نہیں کیا محمد اختر شمس الدین شاہ الدین یعنی شرط کے جیسے کام کرتا نام کے ساتھ فخریہ طور پہ بولو جنیدی قادری چشتی لگاؤ آقا غوث پاک کی نسبت اپنے نام کے ساتھ لگاؤ سرکار سیدنا غریب نواز کی نسبت اپنے نام کے ساتھ لگاؤ امام الاولیاء سیدنا جنید بغدادی کی نسبت اپنے نام کے ساتھ کیوں لگاؤ خدا کی قسم یہ نسبت تمہارے لیے نجات کا مغفرت کا شفاعت کا دنیا میں آپ زندگی بھر اپنے آپ کو جنید کی نسبت میں تو اللہ کا شکر ادا کرا وہ سرکار ازبکستان میں سرکار سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ کھڑ کے اتنا رویا آنکھوں سے آنسو بہتے داڑھی بھیگ کے کپڑوں پہ گر گیا اتنا رویا مولانا سرکار آپ یہاں بیٹھے ہیں ازبکستان میں اور دنیا مجھے وہاں کہتی ہے نقشبندی صاحب نقشبندی کئی لوگ میرا نام لے لیتے نقشبندی صاحب بولتے اور میرے اما بابا رکھے جو نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے آپ کی نسبت کی غلامی کا نام سب کو معلوم ہے آپ یہاں رہتے ہو غلام کو وہاں مشہور کر کے رکھے ہیں آپ کی رعایت کرو میں تو زندگی میں پہلی بار آپ کہنے آیا مگر آپ نے غلام کو بچپن سے ہی اپنی غلامی میں قبول کرا
جاؤ لوگوں کو آپ کا نام یاد نہ رہے، آپ کے محبوب کا نام لوگوں سے لوگ آپ کو دیکھے تو جنیدی صاحب بولنا، لوگ آپ کو دیکھے تو قادری صاحب چشتی صاحب بولنا، اور آپ دنیا کو بتا دینا ہماری حقیقت تو بس اتنی ہے کہ ہم در اولیاء کے بھکاری اور جناب ان کے ایسا کمال پیدا کرو بزرگوں سے نسبت، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں، نسبت کام آنے والی ہے۔ اچھا دیکھو ہمارے پاس مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان سے زیادہ ان پر، ان کی اہلیہ پر، ان کے بچوں پر، ہماری نسلیں قربان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان پر ہماری جانیں قربان۔ مگر ایمانداری سے بتاؤ حضرت ابو بکر، حضرت عمر شیخین کریمین میں ہیں، یہ وہ ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، زمین میں میرے دو وزیر ہیں۔ آسمان میں جو وزیر ہے ان کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین میں جو وزیر ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بولو وزیر کس کو؟ سمجھدار ہونا ہے کیونکہ آپ بادشاہی علاقے میں رہتے نا، عادل شاہی مسجد یہی ہے، بڑے بڑے گنبداں مینار بادشاہوں کے بنائے ہوئے یہی ہے، گلبرگہ خود بادشاہوں کا شہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ لوگ جلدی سمجھ گئے بادشاہ کے وزیر ہوتے تو حضور نے وہاں میرے دو وزیر، یہاں میرے دو وزیر کہہ کے بتلا دیا، اللہ نے مجھے وہاں کی بھی بادشاہی دی ہے، یہاں کی بھی بادشاہی، اللہ نے مجھے بادشاہ کائنات بنا دیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو میرے آقا بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ اب سنا حضرت ابو بکر کو یہ جو شان ملی، یہ جو رتبہ ملا، یہ جو عزت ملی، اور حضرت سیدنا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، علی کو مصطفیٰ نے مولا بنا دیا اور مولا بنایا تو صرف مدینے کا یا مکے کا یا عرب کا یا حجاز کا یا عجم کا مولا نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ نے علی کو پوری کائنات کا مولا بنایا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ ارے وہ خلفائے راشدہ بنے، وہ شیخین کریمین بنے، یہ مولا کائنات بنے، رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین بنی، سیدۃ النساء العالمین، تمام عالموں کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ سیدہ فاطمہ۔ اب ایک بات سن لو، یہ ساروں کو یہ جو مقام ملا نا، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، نبی کے وسیلے سے ملا۔ نبی ہے تو وہ ابو بکر ہے، نبی ہے تو وہ عمر ہے، نبی ہے تو وہ ذو النورین ہے، نبی ہے تو یہ مولا کائنات ہے، نبی ہے تو وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، نبی ہے تو یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، نبی ہے تو وہ ابو ہریرہ ہے، نبی ہے تو وہ بلال حبشی ہے، نبی ہے تو خدا کی قسم ساری فضیلت ہے۔ یہ جتنوں کو جو بھی فضیلت ملی، اللہ کی قسم مولا کائنات نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں بنے، نسبت مصطفیٰ سے بنے۔ حضرت شیخین کریمین کو یہ مقام کہ وہ دنیا میں حضور کے وزیر ہے، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے یہ مقام ملا، نسبت و وسیلہ مصطفیٰ سے یہ مقام ملا ہے۔ ذو النورین بنائے گئے، ذو النورین کا جو لقب ملا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے اور نسبت سے۔ دنیا نہیں مانتی ہے، جاہلوں کو نہیں معلوم نسبت کیا چیز ہے۔ ارے نسبت ہی تو ہے جو بلال جیسے حبشہ کے غلام کو کائنات تک آنے والے سارے عاشقوں کا ایمان بنا رہی ہے۔ اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ ارے یہ نسبت ہی تو ہے کہ دنیا آج ویسے خرانی کو یاد کر، دنیا آج ویسے اور سے بولو ویسے
نسبت کا بہت بڑا دخل، اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ جنیدی بولو سبحان اللہ نے جنیدی دیکھو اللہ کا شکر ہے اپنے ناموں کے ساتھ سبحان اللہ. ابھی سما بھی سننا ہے کہتے سنو، سما بھی ہے کہتے بھی سنیں گے انشاءاللہ. اپنا چشتیاں سنو رہے حیبت دے گانے نہ کو سنو، سما سنو سنیں گے نہیں انشاءاللہ. اب بس آخری بات، ایک بات آخری بات بس کرنا. ہم جنیدی اور اللہ کے واسطے جنیدی فیضان آج لے کے جاؤ، لے کے جائیں گے انشاءاللہ. سنو آج ہم اتنے عمل کے معاملے میں کمزور کہ ہم کو دیکھنے کے بعد غیر کو دیکھے تو پتہ نہیں چل رہا دونوں میں مسلمان کون ہے غیر کون. ہمارے پاس برا نہیں ماننا جنیدیاں ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، کوئی جو ہے سرکار تاج المشائخ کا جام پیا ہوا ہے، کوئی جو ہے ہمارے شیخ کبیر کا جام پیا ہوا ہے. لیکن ہمارے اندر یہ بات تقویٰ نہیں، عمل نہیں. میرا پیر میں جنت میں لے گئے حوالہ ہے سے وشواس پوری کرو، میرا پیر جنت میں لے گئے. یہ پھام دے بات ہے، یہ خان خان پہ چلتے ہی نہیں. تم لوگوں نے سن لو پہلے بات یہ دیوالی خان خان یہ آپ کو مسلمان مومن عاشق رسول بنانے والی خانقاہ. یہ خانقاہ کی آپ سوڑی چڑھے ہیں تو یہ بات سن لو. اللہ کی قسم نہ حضرت تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ ایسے تھے، نہ ہمارے سراج بابا ایسے کہ بھائی تم ہمارے مرید ہو گئے ویسے جاؤ جو جائے کر لو. نہیں، اللہ کی قسم نہیں. ہماری تعلیمات بھی ہے اللہ کی قسم کی، ہماری یہ جاہلوں کی تعلیمات ہے. اور ہماری خانقاہ جاہلوں کی خانقاہ نہیں، یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے. اور ہماری خانقاہ سے یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہیں ہر حال میں اطاعت مصطفیٰ کا پیکر بننا پڑے گا، تمہیں ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، تمہیں ہر حال میں روزہ تقویٰ عبادت اختیار کرنا پڑے گا. جیسے سرکار تاج الدین جنیدی نے نمازوں کا اہتمام کیا، جیسے سراج بابا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو ہم کو ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا اہتمام کرنا پڑے گا. یہی تعلیمات ہے، یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہی خانقاہ جنیدیہ کی خاص بات. یا پھامتے باتوں سے کام ہم آگے پھول چنا لیں گے، آگے ہم پاس جنت میں جاؤ. اتنی سستی ہے جنت، فون کا ہاتھ کام کی جنت میں ہاتھ چھوڑتے بھی جنت میں جاتی، 500 روپے کی جنت میں جاتی. یہ شداد کی جنت چھوڑی ہے جو تم 500 روپے میں لے لو گے. یہ تو آمنہ کے لال کی ملکیت والی جنت، یہ تو وہ جنت ہے جس کے سردار کا نام امام حسن و حسین ہے. ایسی جنت کو پانا ہے تو تمہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے پڑھنا پڑے گا، سبحان ربی العظیم کی گیت گانا پڑے گا، تمہیں بارگاہ الہی میں سجدہ دیا کرنا پڑے گا، تمہیں تقویٰ طہارت عبادت تلاوت کرنا پڑے گا. اور تمہیں مومن ہے یہ بات تمہیں ہر قدم پہ ثابت کرنا پڑے گا. میں آج کل دیکھ رہا ہوں ایک تو نماز عبادت تقوی میں بھی ہمارے نوجوان کمزور، کمائی کے معاملے میں بھی کمزور، اتنے کمزور نالائق 12 بجے تک سوتے پڑے ہوئے، کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی صحیح ملازمت نہیں. مہینے میں 25 دن ملازمت کے ہیں، 5 دن اتوار کی چھٹی ہے، مگر پٹھے اس میں بھی جو ہے ڈومے مار کے کوئی 15 دن ملازمت کو جا رہا، کوئی 12 دن جا رہا، کوئی 18 دن جا رہا. اس میں بھی ڈومے کمائی کا نام نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں. اور آخری میں نوبت کیا آ رہی، یہ بے روزگاری کے ساتھ جو ہے اوپر سے شراب بھی چل رہا ہے، بعض نالائق زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، سٹے بازی بھی کر رہے ہیں، آوارہ گردی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہے بدبخت کاموں کو نہیں جا رہی، سوتے پڑے ہوئے گھر میں ان کی بیویاں جا کے کام کر رہی ہے، بیویاں جا کے دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں. کئی میں اپنی مسلمان بہنوں کو دیکھا
برقعے پہن کے غیروں کے گھروں میں جا رہے کام کرنے کے لیے. کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ غیروں کے کپڑے دھو رہے. یہ بدبختہ گھر میں سوتا پڑا ہوا ہے. وہ بیچاری مسلمان خاتون برقع پہن کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا کے غیروں کے گھر میں ان کے ناپاک کپڑے ہوئے سو وہ کپڑوں کو دھو رہی بیچاری. کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آپ کو نہیں بولو یہ کیمرے چل رہے نا, ان لوگوں کل ڈالتے وہ پٹھے کرنے کے بعد پہنچ جاتی تو یہ کام کرا. آپ لوگ ہم لوگ کر رہے ہیں کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا اللہ نے تمہارے نکاح اس لیے کرائے تاکہ تم اپنی بیویوں سے لوگوں کے گھروں سے برتنے دھلاؤ؟ کیا اللہ نے تم کو شادی کا حکم اسی لیے دیا تاکہ تم جو ہے گھروں میں شراب پیو, جوا کھیل کے سوتے پڑے رہو منحوسوں کی طرح, اور تمہاری بیویاں جائے لوگوں کے گھروں میں جھاڑواں مارے, لوگوں کے گھروں میں پوچھا مارے, لوگوں کے گھروں کی ڈرینیجیں صاف کرے؟ اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر اگر تم اپنی بیویوں پہ اتنا بڑا ظلم کرو گے. شفاعت نصیب نہیں ہوگی رسول اللہ کی اگر تم ایسی گندی حرکتیں کرو گے. حضور تمہیں چہرہ نہیں دکھائیں گے, قبر میں تمہارا حال برا ہوگا اگر تم اپنی ماں, بہنوں, بیٹیوں پر اتنا ستم کرو گے. ارے بدبخت ہے تو اپنی بیوی کو نہیں پال سکتا, اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, تو پھر ظالم بدبخت تم نے شادی کیوں کیا؟ کیوں اس بچی کی زندگی کو تم نے نرک بنا دیا؟ کیوں نے اس بچی کے اوپر تم نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ کیا جو بیچاری 40 سال کی ہو گئی, 45 سال کی ہو گئی, 50 سال کی ہو گئی, جا کے 6 گھروں میں, 4 گھروں میں, 2 گھروں میں بیچاری برتن مار رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, جھاڑواں مار رہی ہے, باتیں سن رہی ہے. حد تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ گھر کے بعض بدبخت لوگ رہے, نالائق لوگ رہے, انہیں بد نگاہی کر رہا, بیچاری اس کو بھی برداشت کر کے گزر رہی. کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائی, کتنا بڑا ستم ہے یہ عورت کے اوپر, کتنا بڑا ظلم ہے یہ سیدہ کائنات کی بانٹیوں کے اوپر, رسول اللہ کی امت کی شہزادیوں کے اوپر. ارے یہ ظلم کرنے والے کو یہودی عیسائی نہیں, یہ ظلم کرنے والے یہ منحوس بدبخت ہماری صفوں میں بیٹھنے والے, گھروں میں جو ہے سونے والے. ارے اب تو ظلم کی انتہا یہاں تک سننے میں آئی, جی چاہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ کے خیر و جلال کے حوالے کر دیا جائے. اب وہ بیچاری مہینے کو اتنے گھروں میں کام کر کے, ایک گھر سے 2000, ایک گھر سے 4000, ایک گھر سے 5000, ایک گھر سے 3000, مہینہ بھر برتن مانج کے, مہینہ بھر کپڑے. کیسے کپڑے بھائی؟ بنتوں کے جیسے جو آپ لوگ پہن دیں, جینس پینٹ, اس کے گھر میں جا کے, لوگوں کے گھروں کے جا کے بچوں کے تھالیاں دھو رہی ہے بیچاری, ان کے بچوں کے کنواں دھلا رہی بچی, نعوذ باللہ من ذالک. کیا ظلم کی انتہا ہے. سوچو دوستو, اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ, وہ بیچاری 2000, 3000, 5000 کما کے گھر کو مہینے کو لے جا رہی, 10,000, 12,000 لا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے, اسکولوں کی فیس, گھر کا کرایہ, لائٹ کی بل دے کر دی. اس میں سے بھی یہ بدبختہ پیسے لے کے شراب پینا, اس میں سے بھی پیسے لے کے یہ بدبختہ جوا کھیل رہا. کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دو گی کہ ایسے ظالموں کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ کیا ایسا ظالم خدا کے قہر و جلال و عذاب سے بچ سکے گا؟ کیا ایسے منحوس بدبختے کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ کیا اس کو اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا؟ ارے وہ خدا جو خطرے خطرے کا حساب لے گا, ذرے ذرے کا حساب لے گا, وقت وقت کا حساب لے گا, کیا یہ بدبختہ اپنی بیوی پہ, اپنی بہن پہ, اپنی ماں پہ اتنا ظلم کر رہا, کیا اللہ اسے حساب نہیں دے گا؟ ڈرو اس پروردگار سے جس کی اجازت کے بغیر اللہ رب العزت کی خدمت میں ہمیں کوئی جگہ نہیں مل سکتی. ڈرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے, جو رسول اللہ اپنی امت کے لیے رحمت کی تعلیم لے کے آئے. حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے 7 بیٹے تمہارے گھر میں پیدا ہو تو جتنی اللہ کی رحمت تمہارے گھروں پہ نازل ہوتی ہے, صرف ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اس سے بڑھ کے رحمت تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے. وہ رسول اللہ جو بیٹیوں کی عزت کی, ادب کی, محبت کی, احترام کی, تعظیم کی تعلیم دی ہے, جو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں کے خدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے.
رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں جب تمہارے گھروں میں آتی ہیں تو وہ خیر و برکت اور رحمت بن کر آتی ہے، رحمت لے کر آتی ہے، جن کی عزت رسول نے بتائی ہے۔ آج ان شہزادیوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، دل رو رہا ہے، کلیجہ میرا کانپ رہا ہے ایسے ظالموں کو دیکھ کر۔ خدا را مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یاد رکھو ابھی میں نے آپ سے تقریر میں کہا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ایسے ظالموں کو تو اللہ رب العزت ہر کی جنت میں جگہ نہیں دے گا جو اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں پر اتنا ظلم کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اس بدبختی میں مبتلا ہے تو آج سرکار جنید بغدادی کی کانفرنس میں بیٹھ کر وہ اس بات سے توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے خود محنت کریں، خود کمائیں، اپنی اولاد کی پرورش کریں، اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے راتوں کا جاگنا، چبوتروں پہ بیٹھنا، آوارہ گردی کرنا، بے روزگاری کرنا، یہ سب چھوڑ دو۔ محنت کش مسلمان بنو، محنت کش مسلمان بنو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش مسلمان کی قدر کر کے بتلایا، اور محنت کش اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا مقبول اور محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، بعد نماز حضور سے مصافحہ کیے تو حضور کے دست رحمت پر جب اس صحابی کا ہاتھ حضور کے دونوں مقدس ہاتھوں کے بیچ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کو وہ صحابی کا ہاتھ چبھنے لگا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ چبھ رہا ہے، کیا ہوا؟ رحمت للعالمین نے دیکھا کہ وہ صحابی کے یہ ہاتھ کے یہ پورے حصے گٹھے ہیں، گٹھے پڑے ہوئے ہیں پورے ہاتھ کے اوپر، کھپڑیاں اگڑی ہے گھٹوں کی، چبھ رہی ہے رسول اللہ کو۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا صحابی یہ گٹھے کہے گئے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑھائی کارپینٹر، یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں، کڑاڑیاں پکڑ کے لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگلوں میں، وہاں سے لکڑیاں لاتا ہوں، ان کو تراش کے گھریلو سامان بنا کے انہیں بازار میں فروخت کرتا ہوں، اس سے جو کچھ آمدنی آتی ہے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ارے سنو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے جب یہ بات سنی کہ میرا صحابی اتنی محنت کرتا ہے حلال کی روزی، حلال کی کمائی کے لیے، تو وہ مصطفیٰ جس کے قدموں کو پوری کائنات چومنا چاہتی ہے، میرے اس نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دے کر ان کو شفقت فرمائی، کرم فرمائی، رحمت فرمائی، فرما کے دنیا کو بتا دیا میری نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو محنت کش بنو، حلال کی روٹی رزق کمانے والے بنو تو میری نظر میں مقبول ہو۔ بیویوں سے کام کرانا، خود گھر میں پڑے رہنا، سوچے پڑے رہنا، یہ کہاں کی انسانیت؟ بیویوں کی کمائی پہ جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ کہاں کی انسانیت؟ میرے بھائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، خلیفۃ المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی ذکر کرتے بیٹھے، تسبیح پڑھتے، دوسرے دن اتفاق ہوا پھر تسبیح میں لگے، تیسرے دن اتفاق ہوا تسبیح میں لگے۔ حضرت عمر بلائے کو ادھر، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں نمازوں کے دیگر اوقات میں، نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں تسبیح لے کر بیٹھے اللہ کو یاد کرتا۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کے بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، پھر ان کے حقوق کون ادا کرے؟ ان کے کھانے پینے ضروریات زندگی کا کون انتظام کرتا؟ تو میں نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر جلال میں آ کر کہا تسبیحاں پڑھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، عبادت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، حقوق زندگی، حقوق العباد، حقوق ازدواجی کا بھی ایک وقت ہے، اس کو بھی ادا کرو، اس کو بھی ادا کرو۔ کہا کہ عمر میں چاہتا ہوں کہ میں پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دوں اور اپنی ازدواجی زندگی، بیوی بچوں وغیرہ کے حقوق سے بری ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کوڑا منگایا، 2 کوڑے دیے، ان کو سمجھ نہیں آئی ان کو بات،
دو گھوڑے دیے، دیکھے بولے کاروبار کے وقت کاروبار کرو، عبادت کے وقت عبادت کرو۔ مسجد میں بیٹھے بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کے فراموش کر گئے تو حضرت عمر برداشت نہیں کرے۔ یہ نالائقوں کو جب حضرت عمر بروز محشر ملیں گے، چبوترے پہ بیٹھتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، گٹکے کھاتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، سوتے پڑے رہتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، ماں باپ کے بیوی بچوں کے ان کے لیے روزگار کا انتظام نہیں کرتا تھا، ان کی زندگی کے اندر ہونے والے ضروریات کا انتظام نہیں کرتا تھا، تو سوچو حضرت عمر اس پر کتنے جلال لانے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اس کے رسول آپ سے گزارش ہے، کاروبار کرو، محنت کرو، اپنے بیوی بچوں کو خود کماؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پڑھاؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ دیکھو بس لاسٹ بات، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے سوا کا، بس لاسٹ بات نہیں، لاسٹ بات بولے تو بھی ہنس رہی، لاسٹ بولے تو لاسٹ، بس لاسٹ۔ بچے کی فیس ادا نہیں کر رہے بھائی اسکول میں، ٹیچر کیا کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ آ رہے ہیں، ٹیچر آ رہے ہیں، بولے بابو جاؤ ٹھہرے، انہیں ٹھہرا ہوا ہے، پورے کلاس میٹس پورے 40 50 60 70 بچے، پھر دوسری کلاس کے بچے تیسری 100 دیکھ رہے، آج اللہ باہر کھڑے ہوئے، کیوں کھڑا ہوا ہے میرے بھائی؟ ٹیچر دیکھ کھڑا کرے آپ نے، تو ٹیچر بولے تمہاری ڈیڈی 3 مہینے سے فیس دے، میں نے تمہاری پوری کلاس کے سامنے، پورے اسکول کے سامنے باپ کی ایک غلطی کی وجہ سے بچہ شرمسار ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، پھر گھر میں کے بعد باپ بول رہا اماں میری بیٹے کو میری جان سے لعنت سے تیری محبت، یہ ہے محبت۔ پورے اسکول میں بچے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا، اسکول سے بیگ دے کے اس کو ہکال دے رہے ہیں، اسکول سے اس کو نکال دے رہے ہیں، پوری کلاس میں انہیں شرمندہ ہو رہا، سب کے سامنے میرا باپ چیز نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کہیں کہ مٹھی کی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، وقت سے پہلے اس کی فیس ادا کرو، تاکہ تمہارا بچہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ ہم ہر جگہ اپنی اولاد کو رسوا کر رہے ہیں، دودھ والا لا کے ہمارے گھر پہ دودھ ڈال کے جاتا، ہمارے بچوں کو ہم پلا رہے ہیں، دودھ موت کھاؤ، اس کا ٹھٹا مار رہا ہے، کون ہے بھائی؟ کو بولو دودھ والا آیا، انہیں پریشان اتنا خطرناک ہے ہمارا باپ، پیدا ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا، دودھ اس کا پلاتا ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جب آپ کے دودھ کے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو جو ہے تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہیں، تربیت کا انتظام کرنے کے پیسے نہیں، تو پھر پیدا کرا کہیں کو بڑے بھائی کس کے بھروسے پہ پیدا کرا؟ جب آپ پیدا کر رہے ہیں اولاد کو تو پہلے پریپیئر ہو جائیے، 12 گھنٹے کا محنت کر کے میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کروں گا، ان کی اخراجات، ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کروں گا۔ وہ 12 گھنٹے کی محنت میں نہیں ہوتی، 18 گھنٹے محنت کرو آپ۔ اولاد حق ہے ہمارا، ڈیوٹی ہے ہماری، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا، پرورش بھی کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ معاف ہونے والے نہیں، اس کی پوچھ ہوگی، رتی رتی کا حساب لے گا اللہ آپ سے۔ آج جنید بغدادی کی کانفرنس میں ہوئی، لے کر جاؤ میرے بھائی، اس پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔